اس کے سینے میں ایک آگ روشن تھی، یہ انتقام کی آگ تھی۔ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ اسے مارنے کے منصوبے کئی روز سے اس کے ذہن میں پرورش پا رہے تھے۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا، ایک ایسا موقع جو اسے اپنے بھائی کی شہرک تک پہنچا دے۔ اس کا بھائی اس کا رقیب تھا، اس نے اسے زندگی کی ایک بہت بڑی خوشی سے محروم کر دیا تھا۔ وہ عورت جس کا حسن و جمال اس کے دل کی دھڑکن بن کر سما چکا تھا، اس کے بھائی نے اسے چھین لیا تھا۔ اب وہ اس عورت کا مالک تھا۔ وہ یہ بات کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس کی ہر سانس خنجر کی طرح اس کے سینے میں چلتی تھی، اس کے پاؤں جیسے انگاروں پر پڑتے تھے۔ وہ موقع کی تاک میں تھا۔ آخر ایک روز اسے یہ موقع مل گیا۔ وہ ایک تاریک رات تھی، اس کا باپ بستی سے باہر تھا، بھائی گھر میں اکیلا تھا۔ وہ چھپتا چھپاتا اس کے بکری خانے تک جا پہنچا۔ بد نصیب شخص سر پر منڈلانے والی موت سے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے نوجوان کے دل میں آئی کہ وہ اپنے بھائی کے خون سے ہاتھ نہ رنگے۔ اس فعل کے بعد وہ اپنے باپ کو کیا منہ دکھائے گا؟ مگر دوسرے ہی لمحے وہ حسین چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا جو اس کے سینے کا داغ تھا اور جسے اس کے بھائی نے چھین لیا تھا۔ وہ بھائی کو مارنے کے لیے بے تاب ہو گیا، تاہم اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کسی کو قتل کیسے کیا جاتا ہے، چلتی ہوئی سانسوں کو کیسے روکا جاتا ہے، روشن آنکھوں کو کیسے بجھایا جاتا ہے اور بولتی زبان کو کیوں کر خاموش کیا جاتا ہے۔ اس نے نہ کسی کو قتل کرتے دیکھا تھا، نہ سنا تھا، نہ پڑھا تھا۔ وہ قطعی لا علم تھا کہ کسی جاندار کی جان کیسے لی جاتی ہے۔ جوش غضب میں اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ ناگہاں ایک جانب تاریکی سے ایک شخص نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں بل کھاتا ہوا سانپ تھا۔ اس نے سانپ زمین پر پھینکا اور پھر کمال شتابی سے اس کا سر ایک پتھر سے کچل دیا۔ سانپ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس منظر نے انجان نوجوان کی مشکل آسان کر دی۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے اپنے رقیب کی جان کیسے لینی ہے۔ اس نے تاریکی میں ڈھونڈ کر ایک وزنی پتھر اٹھایا اور پھر اپنے بھائی کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ تب اس کی آنکھوں میں وحشت چمکی، پتھر ہاتھوں میں بلند ہوا اور پورے وزن سے خوابیدہ شخص کا سر کچل گیا۔ روئے زمین پر یہ پہلا انسانی قتل تھا۔ قاتل کا نام تھا قابیل اور مقتول اس کا بھائی حابیل۔ وجہ تنازع حابیل کی حور شمائل بیوی اکلیمہ تھی۔ سانپ کچل کر قابیل کو طریقہ قتل بتانے والا ابلیس ملعون تھا اور قاتل و مقتول دونوں بیٹے تھے نسل انسانی کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے۔ یہ حابیل اور قابیل کی کہانی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہے، بلکہ یہ اس قصد تخلیق کی کہانی ہے جو رب ذوالجلال نے کیا اور جس کے نتیجے میں انسان کرۂ ارض پر خدا کا نائب بن کر اترا۔ ہم بات کر رہے تھے قتل حابیل کی۔ زمین کے اس اولین خونی ڈرامے کی شروعات جاننے کے لیے ہمیں تصور کے جھروکے سے ماضی قدیم تر میں جھانکنا ہوگا۔ یہ نامعلوم زمانے اور نامعلوم وقتوں کی بات ہے۔ کرۂ ارض ایک ویرانہ تھا، سنسان اور تاریک ویرانہ۔ پھر حکم خداوندی سے روشنی تخلیق ہوئی اور تاریکی کا وجود اس سے الگ ہو گیا۔ اس طرح دن اور رات پیدا ہوئے، صبح و شام کی حد بندی ہوئی اور ستارے اور سیارے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اب زمین و آسمان سج چکے تھے، کائنات ترتیب پا چکی تھی، بے قرار افلاک پر کروڑوں ہاں نوری فرشتے خدائے ذوالجلال کی تسبیح اور حمد میں مصروف تھے۔ لیکن اس وحدہ لا شریک کی قدرت کسی چیز کی کمی کو محسوس کر رہی تھی۔ ابھی اس کا کھیل ادھورا تھا، ابھی اس کا شاہکار درجہ اتم کو نہیں پہنچا تھا۔ وہ زمین پر اپنا ایک نائب مقرر کرنا چاہتا تھا، ایک خلیفہ اتارنا چاہتا تھا، ایک ایسی ہستی کو وجود میں لانا چاہتا تھا جس میں لاچاری اور اختیار کا حسین امتزاج ہو اور جو اس کائنات کی افضل ترین مخلوق سمجھی جائے۔ پھر ایک روز اس
ذات باری تعالیٰ نے جبریل سے کہا جا زمین پر اور ایک مشت خاک لے کر آ۔ پروردگار کے حکم پر جبریل آسمانوں سے زمین پر اترے اور ایک مقام سے مٹی حاصل کرنا چاہی۔ یہ وہی مقام تھا جہاں اب خانہ کعبہ ہے۔ زمین خوف خدا سے لرز اٹھی، جبریل سے کہنے لگی اے خدا کے مقرب فرشتے کیا کرتے ہو؟ جبریل نے کہا رب جلیل تیری خاک سے ایک وجود پیدا کرنا چاہتا ہے جو تجھ پر اس کا نائب بن کر رہے گا۔ زمین پکاری اے جبریل تجھے خدا کا واسطہ ایسا نہ کر، اس وجود سے جنات کی طرح کوئی سرکش اور نافرمان مخلوق پیدا ہوئی اور اس مخلوق پر خدا نے اپنے عذاب نازل کیے تو یہ عذاب بالواسطہ مجھ پر نازل ہوں گے۔ میں سیلابوں کی زد میں آؤں گی، زلزلے مجھے پھاڑیں گے اور قحط سالیاں مجھے اجاڑ دیں گی۔ حضرت جبرائیل کو زمین کی داد و فریاد پر رحم آیا اور وہ خاک لیے بغیر واپس چلے گئے۔ انہوں نے جا کر خدائے ذوالجلال کے حضور صورتحال بیان کی۔ خدا نے حضرت میکائیل کو اسی غرض سے زمین پر بھیجا، مگر وہ بھی زمین کی منتوں اور سماجوں پر پسیج گئے۔ پھر حضرت اسرافیل حکم خداوندی پر آسمانوں سے زمین پر اترے۔ زمین نے ان کے سامنے بھی گریوز جاری کی۔ حضرت اسرافیل نے بھی خدا کے پاس واپس آ کر اپنی معذوری ظاہر کر دی۔ تب رب العزت کی طرف سے حضرت اسرائیل کو زمین سے خاک کی مٹھی لانے کو حکم دیا گیا۔ اسرائیل رفت افلاک سے کرۂ خاک پر پہنچے اور زمین کی ہزار منتوں اور سماجتوں اور گریہ زاری کے باوجود حکم خداوندی مختلف مقامات سے ایک مٹھی خاک جمع کی اور عرش معلیٰ پر خدا کے حضور پیش کر دی۔ خدا تعالیٰ نے کہا اے اسرائیل میں اس مٹی سے ایک خاکی پتلا بناؤں گا، پھر اس میں جان ڈالوں گا، پھر تجھی کو اس جان قبض کرنے پر مامور کروں گا۔ اسرائیل نے عرض کیا اے رب العزت ملک و موت کی حیثیت سے مجھے قابل نفرت جانا جائے گا، تیرے بندے مجھے برا بھلا کہیں گے۔ خدا نے کہا ایسا نہیں ہوگا اسرائیل، میں انسانوں کے لیے موت کے اسباب پیدا کروں گا، کوئی پانی میں غرق ہوگا، کوئی آگ میں جلے گا، کوئی بلندی سے گرے گا اور کسی کی موت کا سبب بیماری ہوگی، تجھے کوئی مورد الزام نہ ٹھہرائے گا۔ پھر خدا نے اسرائیل کو قیامت تک کے لیے اجل کی ذمہ داریاں سونپ دی۔ دوسرے مقرب فرشتوں کو بھی اس کی تباہ کے مطابق ذمہ داریاں سونپی گئی۔ خدا تعالیٰ نے اسرائیل کی لائی ہوئی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام پر رکھا اور اپنی قدرت کاملہ سے اس پر باران رحمت کا نزول کیا۔ کچھ عرصہ یہ مٹی بھیگی ہوئی پڑی رہی، پھر خدا نے اس مٹی کے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ 40 برس تک وہ پتلا بے جان اور بے حرکت اسی مقام پر پڑا رہا، یہاں تک کہ وہ سوکھ گیا اور اس میں کھنکھناتے ہوئے برتن یا پختہ ٹھیکری کی آواز آنے لگی۔ اب خدا ذوالجلال نے اس میں روح پھونکی اور روح اس تنگ و تاریک پتلے خاکی میں جانے سے گھبرائی۔ خدا نے اسے 3 بار حکم دیا، آخر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سر کی جانب سے ان کے جسم میں داخل ہوئی۔ جہاں تک روح پہنچتی گئی جسد خاکی گوشت و پوست میں تبدیل ہوتا گیا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور حکم الہی سے ان کی زبان سے الحمدللہ نکلا۔ جواباً اللہ تعالیٰ نے یرحمک اللہ کہا۔ جسم میں جان پڑتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کی کوشش کی، جسے دیکھ کر خداوند تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من العجل، انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ جب خدا تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی میں روح پھونک رہے تھے تو لاکھوں فرشتے قطار اندر قطار کھڑے دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ زندہ ہونے کے بعد آدم فرش خاک سے اٹھے تو خدا کے حکم پر انہیں بہشت میں لایا گیا۔ بہشت کے ایک خوبصورت حصے میں جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی، گھنے درختوں پر خوشالحان پرندے سما باندھ رہے تھے، ایک درخشاں تخت بچھایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک پر ایک زرعی تاج رکھ کر انہیں تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قوت کاملہ سے جانتے تھے کہ آج ملائکہ کے ساتھ ایک اہم مکالمہ ہونے والا ہے، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو ہر آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار کر لیا گیا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام
تمام اہم چیزوں کے نام سکھا دیے تھے اور یہ نام حضرت آدم علیہ السلام کے قلب و ذہن میں نقش ہو گئے تھے۔ فرشتے ابتدائے پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے ہی آپس میں یہ کہتے آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس خاکی پتلے میں جان ڈال کر اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے وہ اسے ہم سے زیادہ عزیز رکھے گا۔ آخر جس روز حضرت آدم علیہ السلام زندگی پا کر جنت میں جلوہ افروز ہوئے، ملائکہ کا دل کا ملال ان کی زبان پر آ گیا۔ انہوں نے کہا، اے باری تعالیٰ، آپ ایک ایسے شخص کو اس زمین پر آباد کر رہے ہیں جو فساد اور خون ریزیاں کرے گا۔ کرہ خاکی کا سکون اس کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو جائے گا، حالانکہ تیری تسبیح اور حمد کے لیے ہم ہمہ وقت موجود ہیں اور تیری عبادت میں دل و جان سے مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قدر ناراضگی سے فرمایا، میں وہ مصلحتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس پر ملائکہ پشیمان ہوئے، انہوں نے معافی مانگی اور خدا کے حضور توبہ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اشیاء فرشتوں کے سامنے رکھی اور ان سے کہا، ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ ہزاروں لاکھوں فرشتے مبہوت کھڑے رہ گئے۔ ان میں نہایت برگزیدہ فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل بھی تھے۔ ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ آخر انہوں نے نہایت عاجزی سے کہا، اے قادر مطلق، ہم ان اشیاء کے نام معلوم نہیں ہیں، ہمیں تو وہی کچھ معلوم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ فرشتوں نے متفقہ طور پر اپنی لا علمی اور عاجزی کا اظہار کر دیا تو رب جلیل نے حضرت آدم سے کہا، اے آدم، اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم نے حکم ملتے ہی تمام اشیاء کے نام فرشتوں کے سامنے بیان کر دیے۔ چونکہ آدم کو زمین پر نائب بنائے جانے پر فرشتوں کو حیرانی ہوئی تھی اور انہوں نے خدا کی اس تخلیق پر اعتراضات کیے تھے، اس لیے خدا نے حضرت آدم کی بزرگی اور فضیلت فرشتوں پر ثابت کرنے کے لیے ذہن آدم کو کچھ مخصوص اشیاء کے ناموں کا علم عنایت کیا اور فرشتوں کو دکھا دیا کہ یہ پتلا خاکی ہونے کے باوجود علم و مرتبے میں ان سے ارفع ہے۔ یہ تو آدم کی بزرگی اور فضیلت کے اظہار کا پہلا طریقہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا۔ تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ ملائکہ نے حکم کی تعمیل کی اور قطاروں کی قطاریں تختے زری پر جلوہ افروز حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد فرشتوں کو خدا کی طرف سے سر اٹھانے کا حکم ہوا۔ انہوں نے سجدہ ختم کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اسرائیل یا ابلیس نے خدا کے حکم پر آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ وہ نہایت ڈٹھائی سے گردن اکڑائے کھڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اسرائیل کی یہ حرکت سخت ناپسند ہوئی اور اسے پہلی بار ابلیس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابلیس، کس چیز نے روک دیا تجھ کو کہ سجدہ کرے اس کو جسے میں نے بنایا اپنے ہاتھوں سے؟ ابلیس نے کہا، اے خدا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ سڑے ہوئے گارے سے وجود میں آیا ہے، میں اس سے افضل ہوں، اس لیے اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ ملائکہ دم بخود یہ گفتگو سن رہے تھے۔ ذات باری تعالیٰ کے جاہو جلال اور غضب کا تصور ان کے اجسام پر کپ کپی طاری کر رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اسرائیل نے خود کو ہلاکت میں ڈالا ہے، اس کے بارے میں کوئی نہایت سخت فیصلہ ہونے والا ہے۔ ابلیس ملعون اپنے اندر کی آگ اگل کر خاموش کھڑا تھا۔ در حقیقت ابلیس فرشتہ نہیں، جن تھا۔ اس کی تعمیر آگ کی تھی اور آگ کی خاصیت جلانا اور راکھ کرنا ہے۔ ابلیس نے ہزاروں برس خدا کی عبادت کی تھی، لیکن آج اس کی آگ نے خود اسی کی فضیلت کے پر جلا دیے تھے، اس کی بندگی کو راکھ کر دیا تھا۔ وہ دھتکارا ہوا اور پھٹکارا ہوا خدا کے سامنے کھڑا فیصلے کا منتظر تھا۔ آخر رب العزت کی صدائے جلیل افلاک میں گونجی، اے ابلیس، جنت سے نکل جا، تیری یہ ہستی نہیں کہ یہاں رہ کر سرکشی کرے، یقیناً تو ان میں سے ہوا جو ذلیل و خوار ہیں، تو مردود ہو گیا اور اب حشر تک میری پھٹکار میں مبتلا رہے گا۔ ابلیس کی ہر درمی عروج پر تھی، وہ سراپا شیطان بن چکا تھا۔ خدا کا غضب دیکھ کر اس ملعون کی گردن خم نہیں ہوئی، وہ کسی پشیمانی کے بغیر ڈٹا کھڑا رہا، کہنے لگا، اے خدا، مجھے حشر کے روز تک کے لیے مہلت دے کہ میں تیری اس نئی مخلوق
مخلوق کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکوں۔ مجھے یہ اختیار بخش کہ میں نسل آدم کی نگاہوں میں آئے بغیر اس کے اذہان و قلوب کو متاثر کر سکوں۔ میری رسی دراز کر دے تاکہ میں تیرے جہنم کے لیے ایندھن فراہم کرنے کے کام میں لگ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے ابلیس، تجھے وقت معلوم تک کے لیے ڈھیل دی گئی، تو اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لے۔ ارشاد باری تعالیٰ سننے کے بعد ابلیس نے اپنی خباثت کا مزید اظہار کرتے ہوئے انسان کے متعلق کہا، اے خدا، میں روئے زمین پر تیرے ان بندوں کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں، غرض ہر جانب اور ہر طریقے سے ان پر وار کروں گا۔ ممکن ہے کچھ لوگ میرے حملوں سے بچے رہیں مگر اکثر نشانہ بنیں گے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، پس یہ ٹھیک ہے اور میں ٹھیک بات ہی کہا کرتا ہوں۔ بنی آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا وہ تیرا ساتھی ہوگا، اور میں اس کے اعمال کی پاداش میں دوزخ کو ان سے اور تجھ سے بھر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اب جنت میں قیام فرما تھے۔ ہر نعمت اور آسائش انہیں میسر تھی، آرام ہی آرام، فراغت ہی فراغت، لطف ہی لطف۔ وہ باغات بہشت کی سیر کرتے، دور دراز مقامات تک نکل جاتے، مظاہر قدرت دیکھتے اور حیران ہوتے۔ خوراک کی طلب ہوتی تو انواع و اقسام کے میوے خود بخود ان کے لبوں تک پہنچ جاتے۔ پیاس محسوس ہوتی تو ٹھنڈے میٹھے دودھ کی نہروں کو وہ ہاتھ کی ایک جنبش کے فاصلے پر پاتے۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن حیات آدم میں کسی شے کی کمی تھی۔ کوئی خلا تھا جو ہر گھڑی محسوس ہوتا تھا، ایک تشنگی تھی جو شب و روز حرز جان میں رہتی تھی۔ آدم کو کسی کا انتظار تھا، کسی ایسی ہستی کا جس کے بغیر وہ نامکمل تھے۔ کون ہے تو؟ وہ اکثر جنت کی ہواؤں سے پوچھتے، مشک عنبر کے ٹیلوں سے سوال کرتے، خوش الحان پرندوں سے استفسار کرتے۔ کامل اور یکتا صرف خدا کی ذات ہے، صرف وہی ہے جو اپنی ذات میں مکمل ہے، جسے کسی ساتھی کی ضرورت نہیں۔ یہ صدا انہیں فضاؤں میں گونجتی محسوس ہوتی۔ خدا اپنے بندے کی حاجت سمجھتا تھا، وہ جانتا تھا اسے اپنے ہم نسل کی ضرورت ہے، ایک ایسے عدد کی ضرورت ہے جو اسے طاق سے جفت بنا دے۔ خدا کی یہ منشا بھی تھی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ساتھی پیدا کرے۔ ایک روز جب حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی اپنے عروج پر تھی، احساس تنہائی سے گھبرا کر وہ اپنے مستقر سے دور نکل گئے اور ایک ٹیلے پر بیٹھ کر خدا سے دعا کرنے لگے، اے خدا، میرے اندر یہ کیسی طلب ہے، یہ کیسی خواہش کا غبار میرے بدن میں پھیلا رہتا ہے۔ تو حاجت روا اور مشکل کشا ہے، میرے تقاضوں کو سمجھتا ہے۔ اے خدا، میری حاجت پوری کر، میری پریشانیوں کو دور فرما۔ آخر حضرت آدم کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بائیں پسلی نکال دو۔ آدم علیہ السلام پر نیند طاری ہو گئی اور اس نیند میں ان کی پسلی اس طرح نکالی گئی کہ انہیں بالکل تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس پسلی کے اندر سے حوا کو تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورتی، خوبروئی اور نزاکت اور لطافت بخشی، انہیں مہر و وفا، شرم اور شفقت کی صفات سے نوازا۔ کائنات میں جتنا بھی حسن ہے وہ حضرت حوا کے حسن کا 10واں حصہ ہے۔ 9 حصے حسن خدا نے حضرت حوا کے پیکر میں ڈال دیا تھا۔ پھر حوا کو تاج زری پہنانے کے بعد طلائی تخت پر بٹھایا گیا اور اس کے بعد آدم کو گہری نیند سے جگا لیا گیا تاکہ وہ حوا کا جلوہ دیکھ سکیں۔ حضرت آدم نے بیدار ہو کر اپنے سامنے دیکھا تو تخت زری پر ایک پیکرے حسن و جمال پایا۔ وہ وارفتگی سے دیکھتے رہ گئے، پھر بے قرار ہو کر تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ تب بارگاہ الہی سے صدا آئی، اے آدم، خبردار، نکاح کے بغیر تو ان کے قریب مت جانا۔ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ان کا نکاح پڑھایا جائے۔ بارگاہ حق میں ان کی درخواست قبول ہوئی۔ 7 آسمانوں کے فرشتے چوک در چوک اس طرح جمع ہونے لگے۔ پھر جنت الفردوس میں اس پہلے نکاح کی تقریب برپا ہوئی۔ درخت طوبہ کے نیچے اس زرعی تخت پر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا قریب قریب بیٹھے تھے۔ حق تعالیٰ نے نکاح کا صیغہ پڑھا، حمد میری ثنا ہے اور بزرگی میری چادر، کل مخلوقات میرے غلام اور لونڈیاں ہیں، انبیاء میرے رسول اور اولیاء میرے دوست ہیں، محمد میرے حبیب اور رسول ہیں۔ تخلیق کیا میں نے ہر چیز کو تاکہ
وہ گواہی دے میری وحدانیت پر۔ بے شک میں نے نکاح باندھ دیا آدم اور حوا کا ساتھ اپنی قدرت کے۔ آدم کا مہر حوا کے نکاح کا میری حمد و ثنا ہے۔ اے آدم، تم اور تمہاری عورت جنت میں رہو اور وہاں کی تمام نعمتوں سے بے خوف و خطر استفادہ کرو، مگر ایک درخت کے پاس مت جانا ورنہ پھر تم ناانصاف ہوگے۔ میرا سلام تم پر ہو اور میری طرف سے صحت و برکت ہو۔ نکاح کے بعد حضرت آدم نے خدا کی حمد و ثنا کی۔ آسمانوں پر آدم و حوا کا نکاح کا جشن منایا جانے لگا۔ چار سو نور کی بارش ہونے لگی، خوشبوؤں نے اپنے آنچل کھولے اور نظاروں نے خود کو نمایاں تر کیا اور کائنات کا ذرہ ذرہ تبسم ریز ہو گیا۔ حضرت آدم نے جب حوا کے جسمانی قرب کا ارادہ کیا تو پردہ ہائے عرش سے صدا آئی، اے آدم رک جاؤ، جب تک تم مہر ادا نہ کر دو حوا تم پر حلال نہیں ہوگی۔ حضرت آدم نے کہا، اے خدا، میں مہر کہاں سے ادا کروں؟ باری تعالیٰ نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 دفعہ درود پڑھو۔ یہ اس میں بابرکت سن کر حضرت آدم کو شوق دیدار ہوا۔ عرش معلیٰ سے ندا آئی، اے آدم اپنے ناخن کی طرف دیکھ۔ حضرت آدم نے حکم تعمیل کی تو ناخن میں تشبیہ مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئی۔ جوش پدری میں حضرت آدم علیہ السلام دیکھتے رہ گئے اور بے اختیار زبان سے درود جاری ہو گیا۔ حضرت آدم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور ان پر ایمان لائے۔ ان واقعات کے بعد حضرت آدم کی نئی زندگی شروع ہوئی۔ وہ حضرت حوا کے ساتھ بہشت کی نعمتوں سے لطف اٹھانے لگے، جہاں چاہتے جاتے، جو پسند ہوتا کھاتے، جب چاہتے استراحت کرتے۔ خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا اور اس کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کے سوا انہیں کوئی کام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بتا دیا تھا کہ ابلیس ملعون جس نے تجھے سجدہ نہیں کیا تھا تجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں نقش ہو چکی تھی اور وہ ابلیس کی طرف سے خبردار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس درخت کے قریب نہ جانے کا پختہ فیصلہ کر رکھا تھا جس سے حق تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ یہ ایک نہایت خوشنما درخت تھا۔ اس کا پھل دیکھ کر اکثر آدم و حوا کے دل میں تجسس جاگتا تھا، مگر حکم خداوندی کے موجب وہ اس کے قریب نہ جاتے تھے۔ ایک عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ معمولات روز و شب میں آدم اور حوا شیطان لعین کی طرف سے لاپرواہ ہو گئے، مگر وہ اس کی طرف سے لاپرواہ نہیں ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح جنت میں داخل ہو کر آدم و حوا کو گمراہ کرے۔ ایک عرصہ وہ ان تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہا۔ بالآخر اسے کامیابی ہوئی، اس نے جنت تک رسائی حاصل کر لی، مگر جنت کے تمام دروازے بند دیکھ کر اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ اسی دوران اس کی ملاقات ایک طاؤس سے ہوئی۔ وہ طاؤس سے کہنے لگا، کسی طرح مجھے جنت کے اندر لے جاؤ۔ طاؤس نے انکار کیا، مگر ایک سانپ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور شیطان کو اپنے منہ میں بٹھا کر بہشت کے اندر لے گیا۔ حضرت حوا تنہا ایک گوشہ بہشت میں بیٹھی تھی جب ناگہاں انہیں ایک جانب شور و غل کی آوازیں سنائی دیں۔ انہوں نے دیکھا بہت سے حور و غلامان ایک جگہ جمع ہیں۔ تجسس سے مجبور ہو کر وہ بھی اس مقام پر پہنچی۔ انہوں نے دیکھا ایک شخص جو دراصل شیطان تھا بڑی درد مندی سے رو رہا ہے اور اسی پیڑ کے قریب کھڑا ہے جس کا پھل کھانے سے خدا نے آدم و حوا کو منع کر رکھا تھا۔ حوا نے شیطان سے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے؟ وہ کہنے لگا، اے حوا، مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ ان قریب تم اور آدم مر جاؤ گے۔ حوا نے بے قرار ہو کر پوچھا، اے دانا شخص، اس انجام سے بچنے کا کوئی راستہ؟ شیطان نے کہا، اے حوا، تم اس درخت کے پھل کھا لو تو تمہیں کبھی موت نہ آئے گی۔ تم دونوں ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جنت میں نعمتوں کے مزے لوٹو گے۔ خدا تعالیٰ نے اس پیڑ کا پھل کھانے سے تمہیں اس لیے منع کیا کہ کہیں تم حیات ابدی نہ پا جاؤ۔ حوا پر شیطان کے اس واویلے کا اثر ہوا۔ انہوں نے درخت سے 3 پھل توڑے اور سارا ماجرا جا کر حضرت آدم علیہ السلام کے گوشو گزار کیا۔ کہنے لگی، ایک پھل میں کھا لیتی ہوں اور 2 تم کھا لو تاکہ موت ہم دونوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے اور ہم جدائی کے اندیشوں سے آزاد ہو کر ابدی راحت کی زندگی گزار سکیں۔ حضرت آدم بھی شیطان کے اس بالواسطہ بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے شجر ممنوعہ کا پھل حوا کے ساتھ مل کر تناول کیے۔ پھلوں کا کھانا
بہانہ تھا کہ ان کے سروں پر موجود فضیلت اور افتخار کے زری تاج اڑ گئے اور ان کے جسم کے پوشیدہ حصے ان پر ظاہر ہو گئے۔ حواس باختگی کے عالم میں وہ درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے سطر چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔ برہنگی کے احساس نے انہیں شرم سے پانی پانی کر دیا تھا۔ وہ درختوں میں بھاگ رہے تھے اور ایک دوسرے سے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس ندامت اور پریشانی کا اظہار تھی جو حکم الہی کو نہ مان کر حضرت آدم اور حوا پر طاری ہوئی۔ یہ وہی بہشت تھی، وہی اس کے سبزہ زار اور وہی حسین و نشیب و فراز تھے، مگر آدم اور حوا کے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہ رہے۔ اب وہ خدا کے محبوب نہیں، اس کی درگاہ کے معتوب تھے، اور وہ یہ بات اہل بہشت بھی جانتے تھے۔ ان کی نگاہوں میں آدم اور حوا کے لیے تعصب تھا، مگر وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ یہ دونوں اب خدائی عطاب سے بچ نہ پائیں گے۔ آدم کو سجدہ نہ کر کے ابلیس نے جو کہانی شروع کی تھی وہ ایک نئے موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ عرش معلیٰ سے کئی بار خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کو پکارا، مگر شرمندگی کے سبب حضرت آدم سے جواب بننا پڑا۔ آخر جبرائیل علیہ السلام ان پر ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا، اے آدم، آپ کا رب آپ کو پکارتا ہے۔ تب حضرت آدم نے اپنے مالک کی صدا کا جواب دیا، اے رب العزت، ہم تیرے عاصی تجھ سے شرمندہ ہیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، کیا میں نے تجھے اس پیڑ کے قریب جانے سے منع نہ کیا تھا؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا؟ حضرت آدم نے کہا، بے شک اے رب، تو نے کہا تھا، تو نے ہمیں آگاہ کر دیا تھا، بے شک ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اے رب رحیم، اگر تو نے ہمارا یہ قصور معاف نہ کیا تو ہمارا کہیں ٹھکانہ نہیں۔ اے قادر مطلق، ہم پر کرم فرمایا۔ بارگاہ ازدی سے آدم اور حوا کے لیے حکم ہوا، تم دونوں اب یہاں سے نکل چلو، کرۂ ارض پر ایک دوسری طرح کی زندگی تمہاری منتظر ہے۔